عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہم سب کو آج 5 کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام عبادات کو قبول فرمائے. آج 5ویں پارے کی چند آیات کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. پارہ بہت اہم ہے. وکیل ہے کوئی آپ لوگوں کو؟ کوئی وکیل صاحب ہے؟ وکیل صاحب ایڈوکیٹ نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو تمام باتیں کہنے، سننے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا گیا کہ 7 رشتے جو نسب کے ہیں وہ حرام ہیں. 7 رشتے رضاعت سے حرام ہیں اور 4 رشتے سسرال کے حرام ہیں. ان سے شادی کرنا جائز نہیں. 7 رشتے نسب سے ہیں، 7 رشتے رضاعت سے ہیں اور 4 رشتے سسرال سے ہیں. اب نسب سے کون سے رشتے حرام ہیں، کون محرم ہیں؟ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، ماں سے شادی کرنا حرام ہے. وبناتکم، تمہارے اوپر تمہاری بیٹیاں حرام ہیں، بیٹیوں سے شادی کرنا حرام ہے. وَأَخْوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں تمہارے اوپر حرام ہیں، بہنوں سے شادی کرنا حرام ہے. وَعَمَّاتُكُمْ، پھوپھیاں حرام ہیں، پھوپھیوں سے نکاح کرنا حرام ہے. وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں تمہارے اوپر حرام ہیں، خالاؤں سے نکاح کرنا. کتنے ہو گئے؟ 5. وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی کی بیٹی سے شادی کرنا حرام ہے، یعنی کہ بھتیجی سے شادی کرنا حرام ہے. نہ بھتیجی اپنے چاچا سے کر سکتی ہے اور نہ چاچا اپنی بھتیجی سے کر سکتا ہے. وَبَنَاتِ الْأُخْتِ، اور بہن کی لڑکی سے شادی کرنا، یعنی کہ بھانجی سے، نہ بھانجی ماموں سے شادی کر سکتی ہے اور نہ ماموں بھانجی سے کر سکتے ہیں. تو یہ 7 رشتے جن کا تعلق نسب سے ہے، یہ 7 رشتے حرام ہیں، ان سے شادی کرنا حرام. 7 رشتے رضاعت سے ہیں. رضاعت مطلب دودھ پلانا. تو جو رشتے نسب سے حرام ہوئے وہی تمام کے تمام رشتے رضاعت سے حرام ہوں گے. کیسے حرام ہوں گے؟ کسی لڑکے نے کسی عورت کا دودھ پیا بچے نے تو وہ اس کی ماں بن جائے گی، رضائی ماں. بات سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل. اس لیے کہہ رہا ہوں بہت اہم پارہ ہے آج کا، اس کو یاد کر لو، بٹھا لو ذہنوں کے اندر. مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں کو بیٹھنے کی توفیق نہیں. آج جس مسلمان سے پوچھو کام دھندا چل نہیں رہا ہے، اور کو درس میں بیٹھو ٹائم نہیں ہے تو کیا کر رہا ہے؟ بھائی ٹرین کی پٹری بچھا رہا ہے کیا؟ درس میں ٹائم ہے نہیں، کام دھندا چل نہیں رہا ہے اور یہاں ٹائم ہے نہیں. پتہ مزہ کس میں آتا ہے؟ کیلے چھیلنے میں، سنترے چھیلنے، بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو اس وقت.
پر درس میں بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا ہے. جس کی زبان اچھی ہوگی ذائقہ اسے ملے گا. جس کی زبان کا ذائقہ ختم ہو جائے پھر اسے ذائقہ، جن کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت ہوگی وہ بیٹھیں گے، انہیں سمجھ میں آئے گا. اور جن کے دلوں میں محبت ہی نہیں ہوگی کوئی فائدہ نہیں، پھر ان کو چیزیں اچھی نہیں لگیں گی. تو 7 رشتے رضا نسب سے حرام ہیں. تو جیسے نسب سے یہ رشتے حرام ہیں ویسے ہی رضاعت سے. کیسے؟ کسی لڑکے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ اس کی ماں ہوئی، تو یہ حرام ہے. اسی طریقے سے جس عورت کا اس نے دودھ پیا اس کی لڑکی وہ اس کی رضائی بہن بن جائے گی تو وہ بھی حرام ہے. ایک لڑکے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو اس کا شوہر اس کا رضائی باپ بن جائے گا، تو اس کی جو اپنی سگی بہن ہوگی وہ اس کے لیے حرام ہوگی. تو بہرحال جیسے 7 رشتے نسب سے حرام ہیں ویسے ہی 7 رشتے رضاعت سے بھی حرام ہیں. 4 رشتے سسرال کے حرام ہیں. کیسے؟ سسر سے شادی کرنا جائز نہیں، سسر سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. ساس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. ربائب کہتے ہیں آپ نے ایسی عورت سے شادی کی جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور اس کی لڑکی ہے تو اس لڑکی کو کہتے ہیں ربائب. تو ایسی لڑکی سے بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے بہو سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ ایک وقت میں اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں. تو 7 رشتے وہ نسب سے حرام ہو گئے. اس میں کیا ہے؟ ماں سے شادی کرنا، اور ماں کے اندر تمام بالکل نیچے تک ماں کی ماں، نانی، دادی، والد کی والدہ، اس کے نیچے ان کی دادی، یہ تمام کے تمام ماں کے درجے میں آ گئے. بہن سے شادی کرنا، بیٹی سے شادی کرنا، بیٹی کی بیٹی، اس کی بیٹی، پوتی، نواسیاں، پھر ان کی لڑکیاں، یہ تمام کے تمام لڑکیوں کے اندر شامل ہو گئے. تو 7 رشتے رضاعت سے حرام، 7 رشتے نسب سے حرام، اور 4 رشتے سسرال سے حرام. اسی طرح شادی شدہ عورت سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں. جو عورت شادی شدہ ہے اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں. شادی شدہ عورت کو پیغام نکاح بھی دینا جائز نہیں. پیغام نکاح یہ جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، موبائل کے ذریعے، فیس بک پر یا کسی اور ذریعے بات چیت ہونے لگی، اب یہ کہتا ہے کہ شوہر سے طلاق لے، جائز نہیں. تو شادی شدہ عورت کو بھی پیغام نکاح دینا جائز نہیں اور اس سے شادی کرنا بھی جائز نہیں. اسی طریقے سے آپ کے نکاح میں جو عورت ہے اس کی بھتیجی سے شادی کرنا جائز نہیں، سگی بھتیجی سے. سمجھ میں آئی؟ آپ کے نکاح میں جو عورت ہے اس کی بھتیجی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. ہاں آپ کی جو بیوی ہے اس کا انتقال ہو جائے یا آپ اس کو طلاق دے دیں تب تو اس کی بھتیجی سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں اس کی پھوپھی کو اور بھتیجی کو ایک وقت میں نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھانجی کو اپنے نکاح کے اندر نہیں رکھ سکتے. آپ کی بیوی ہے، آپ اسی وقت اس کی پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتے اور نہ اس کی خالہ سے شادی کر سکتے. ہاں اگر بیوی انتقال کر جائے یا طلاق دے دے تو پھر آپ شادی کر سکتے. اسی طریقے سے لونڈی کا مسئلہ ہے. جب مسلمان جنگوں میں جیتتے تھے تو غیر مسلموں کی عورتیں بھی ہاتھ میں آتی، تو صحابہ اکرام ناگزیر سمجھتے تھے کہ ان سے ہم بستری کی جائے. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، فرما دیا گیا جو عورتیں شادی شدہ ہیں ان کے علاوہ جو لونڈیاں ہیں ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے. اس کے بعد بہت اہم پڑا ہے، بالکل توجہ کے سننا. شادی کی شرائط بیان کیے گئے، شادی کی کنڈیشنز. یہ 5 کنڈیشنز شادی کے اندر لازمی ہے، ضروری ہے. جی ہاں 5 شرطیں ہیں شادی کی.
پہلی شرط ایجاب و قبول ہونا چاہیے، لڑکی راضی ہو اور لڑکا اس کو اپنے نکاح کے اندر قبول کرے۔ دوسری شرط مہر بھی ہونا چاہیے، مہر مقرر ہونا چاہیے۔ تیسری شرط دائمی قبضہ ہو، آدمی شادی کرے ہمیشہ کے لیے۔ ہاں اگر فطری طور پر وہ مر جائے یا کسی معاملے میں آگے چل کے طلاق ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن جب وہ شادی کر رہا ہے تو یہ نیت ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے شادی کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں دائمی قبضہ۔ کیا نیت ہو؟ کہ وہ ہمیشہ کے لیے شادی کر رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا حلالہ کرنا اسلام کے اندر جائز ہے، کیونکہ حلالہ ایک رات یا 2 رات، اس میں ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ اتنے دن کے لیے کرنا ہے، تو حلالہ کرنا جائز۔ اسی طریقے سے متعہ کرنا حرام ہے، جو شیعوں کی یہاں ہوتا ہے حج متعہ، پہلے اسلام کے اندر حرام تھا، پہلے اسلام کے اندر حلال تھا، لیکن اب قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ متعہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دن کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے کسی لڑکی سے شادی کرنا، یہ کہلاتا ہے متعہ۔ تو یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ ایک نکاح ہوتا ہے نکاح مسیار، عربی میں کہتے ہیں زواج المسیار، نکاح مسیار کرنا جائز ہے۔ جانو گے نکاح مسیار کیا ہے؟ بتاؤں؟ پہلے یہ کنڈیشن بتاتے ہیں، بعد میں اس کو بتائیں۔ تو شادی کی کنڈیشنز، شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط کہ ایجاب و قبول ہونا چاہیے، دوسری شرط مہر، تیسری شرط دائمی قبضہ، ہمیشہ کے لیے شادی کرے، چوتھی شرط چھپی ہوئی شادی نہ ہو بلکہ شادی کے اندر گواہ موجود ہو، اور ایک شرط، پانچویں شرط ولی کی اجازت ہو، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح جائز۔ اللہ کے نبی فرماتے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرے اس کا نکاح باطل۔ تو یہ 5 شرطیں نکاح کے اندر چاہیے۔ اب نکاح مسیار کیا ہے؟ عربوں کے اندر یہ زیادہ عام ہے نکاح مسیار۔ لوگ کہتے ہیں یہ متعہ کی طرح ہے، کہ بات غلط ہے، متعہ الگ چیز ہے، نکاح مسیار الگ چیز ہے۔ نکاح مسیار کیا ہے؟ کہ آدمی کسی لڑکی سے شادی کرے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ بھئی وہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے، اس کے کھانے پینے کا، رہنے کا بندوبست یہ شوہر کی ذمہ داری میں نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے نکاح مسیار کے اندر آدمی چاہے، آدمی اور نکاحوں کی طرح باری کی شرط نہیں لگا سکتا، وہ چاہے تو ہفتے میں ایک بار چلا جائے یا رات کسی اور بیوی کے لیے اور دن اس کو دے دے، یہ ہوتا ہے نکاح مسیار۔ آدمی اس کے کھانے پینے کا مکلف نہیں ہوگا، آدمی اس کے رہنے کا انتظام نہیں کرے گا۔ ایسی بہت سی عورتیں ہیں جو بزنس کرتی ہیں اور لیکن وہ 24 گھنٹے کسی مرد کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو بہرحال نکاح مسیار کرنا جائز ہے، پر اس کے لیے بھی یہی 5 شرطیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ شرطیں نہیں ہیں تو نکاح مسیار جائز نہیں ہوگا۔ کیا شرط؟ ایجاب و قبول ہونا چاہیے، دوسری شرط کیا ہے؟ مہر ہو، تیسری شرط دائمی قبضہ ہو، چوتھی شرط چھپ کے نہ کیا ہو نکاح مسیار۔ آج کے وقت میں نکاح مسیار کا استعمال غلط طریقے سے ہوگا، تو چھپ کر کے نکاح مسیار نہ ہوا اور ولی شرط ہے۔ تو یہ نکاح مسیار ہے، جو تمام شرائط ہیں وہ شرائط موجود ہیں، تو یہ نکاح مسیار کرنا جائز ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نکاح مسیار ہاں؟ لیکن بعض علماء نے نکاح مسیار کو پسند نہیں فرمایا، نکاح مسیار کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ اس کے بعد امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جائز قرار دیا نکاح مسیار کو۔ چلیے شادی ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں۔ شادی کے بعد الگ موضوع، بہت پیاری بات ہے، گھر لے کے جاؤ۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، کبائر سے، بڑے گناہوں سے،
تو تمہارے جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا اور تمہیں بہت پیاری جگہ یعنی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ بڑے گناہ کیا ہے؟ بڑے گناہ کیا ہے؟ دیکھو، بڑے گناہ وہ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہو، جہنم میں لے کے اگر یہ کام کیا۔ بڑے گناہ وہ ہیں جس پر اللہ نے اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہو، وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جس پر حد مقرر ہو، وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ حد، کوئی مثال دو ایسا گناہ جس پر حد مقرر ہو؟ شراب اور چوری پر حد مقرر ہے، اور زنا پر حد مقرر ہے، اور ایک اور بول رہا ہے اگر کوئی کسی عورت پر الزام لگائے 4 گواہ نہ لا پائے اس پر بھی، یا جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہو، تو یہ تمام کے تمام چیزیں کبیرہ گناہوں کے اندر آتی۔ تو اگر کبیرہ گناہوں سے بچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے، آدمی صغیرہ گناہ کرتا رہے تو یہ صغیرہ گناہ بھی ایک دن بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال آدمی صغیرہ گناہوں سے بچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو فرما دے گا۔ لیکن ہمیں شرک، والدین کی نافرمانی، جھوٹ سے بچنا ہے۔ اسی طرح جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اس کو بھی کرنا ہے۔ صحابہ اکرام نے سمجھ لیا تھا شریعت کا مزاج کیا ہے، اسی لیے صحابہ اکرام صرف اور صرف اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے، بلکہ صحابہ نے عمل کر کے بتایا کہ جنت میں جانا ہے تو عمل بھی کرنا پڑے گا۔ چلیے بھائی آگے، شادی شدہ لوگ خوش ہو جائیں۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورت کا قوام ہے، قوام کا مطلب حاکم ہے، اور اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ ہے وہبی، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت عورت کو نہیں دی ہے جتنی جسمانی طاقت مرد کو دی ہے۔ عورت اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے جتنا بوجھ مرد اٹھا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کا قوام ہے، حاکم۔ اور دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، شوہر کیوں قوام ہے؟ کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ نکاح میں مہر کس کو دینا پڑے گا؟ شوہر کو۔ بیوی کے رہنے کا انتظام کس کو کرنا ہے؟ بیوی کے کھانے پینے کا انتظام کس کو کرنا ہے؟ بچے پیدا ہوں گے ان کی ذمہ داری، ان کا انتظام کس کو کرنا ہے؟ تو مرد کیوں قوام ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا جو اپنے مال کو خرچ نہ کرے پھر وہ کیسا قوام۔ اسی لیے جو لوگ جہیز لیتے ہیں ان کی بیویاں ان پر راج کرتے ہیں، اور جو جہیز نہیں لیتے ہیں پھر وہ اپنی بیویوں پر راج کرتے ہیں۔ تو جن کی شادیاں نہیں ہوئی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ قوام بننا چاہتے ہیں یا اپنی بیوی کو اپنا قوام بنانا چاہتے ہیں؟ آپ مرد بننا چاہتے ہیں یا آپ کے گھر میں مرغی بولے گی تب صبح ہوگا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد بہت اہم پارہ ہے، سورۃ النساء ہے، عورتوں کی سورت، سورت کا نام ہے سورۃ النساء۔ بیوی سے آپ کی پٹری نہیں کھا رہی، بیوی بدتمیز ہے، آپ کی بن نہیں رہی ہے۔ فرمایا پہلا کام کیا کرو؟ فعظوہن، اس کو نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ بیوی صحیح نہیں ہے سمجھاؤ اس کو، نہیں بن رہی ہے بیوی سے سمجھاؤ، اور اگر نہ مانے وہجروہن فی المضاجع، اس کے بستر، اپنا بستر، اس کا بستر الگ کر دو، بستر الگ کر دو۔ پہلی نصیحت کیا کرو کہ سمجھاؤ، دوسری نصیحت کیا کرو؟ بستر الگ کر دو، اور تب بھی نہ مانے فرمایا وضربوہن، اس کو مار لو۔ اور کیسا مارو؟ ایسا مارو کہ جس کے اندر وحشی پنا نہ ہو، سزا کے طور پر۔ کتنی؟ غیر مبرہ، ارے مسواک سے مار لو، بس اتنا مار لو۔ لیکن عورت تب بھی نہ مانے فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا،
کچھ ایک آدمی اس کی طرف سے ایک آدمی اپنے گھر کی طرف سے بٹھا لو اور وہ دونوں کے درمیان صلح کروا دے، اور اگر نہ مانے تو تم اپنے رستے اور وہ اپنے رستے۔ جب پہیے میں جنگ لگ جائے تو کوئی ضرورت نہیں ہے پہیے کو زیادہ چلانے، جب پہیے میں جنگ لگ چکی وہ چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو پھر وہ اپنے رستے اور آپ اپنے رستے۔ لیکن اس سے پہلے 3 اسٹیپ بتا دیے گئے، پہلے سمجھاؤ، نہ مانے بستر الگ کر دو، نہ مانے تھوڑا سا مار لو، تب بھی نہ مانے ایک دوسرے گھر والے آ کر کے اصلاح کرانے کی کوشش کریں اور تب بھی بات نہ بنے تو وہ اپنے رستے اور تم اپنے رستے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی لیکن بعد میں اللہ نے حرام کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، بچ جاؤ، شراب حرام ہے۔ آگے کا جو جملہ ہے فرمایا کہ اگر تم جنبی ہو، اگر تم جنبی ہو، بیوی سے ہم بستری کی ہے تو پھر مسجد میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں گزرنا جائز ہے، کوئی راستہ ایسا ہے جو مسجد سے ہو کر کے گزر رہا ہے اور آپ ناپاک ہیں تو گزرنا تو جائز ہے، لیکن مسجد کے اندر ناپاکی کی حالت میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تم میں کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی آدمی سفر پہ ہے، یا کوئی آدمی ابھی پیشاب اور لیٹرین سے آیا ہے، یا کوئی آدمی بیوی سے ہم بستری کر کے آیا ہے اور اس کو پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ کس چیز کا حکم دیا گیا؟ اگر پانی نہ ملے، مریض ایسا مریض ہے کہ اگر پانی سے وضو کرے گا، غسل کرے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا، تو ایسے مریض کو رخصت ہے کہ وہ کیا کرے؟ تیمم کر لے۔ کوئی آدمی مسافر ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے تو کیا کرے؟ تیمم کر لے۔ کوئی آدمی استنجا کر کے آیا، لیٹرین پیشاب کر کے آیا، پانی نہیں مل رہا ہے تو کیا کرے؟ تیمم کر لے۔ اور کوئی آدمی بیوی سے مل کے آیا، ہم بستری کر کے آیا، پانی نہیں ہے تو کیا کرے؟ تیمم کر لے۔ یہ تیمم اس کا غسل بھی ہوگا اور اس کا وضو بھی ہوگا۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی پاک مٹی پر ایسے ہاتھ مارے گا، اپنے چہرے پر پھیر لے، بائیں ہاتھ کی کلائی سے دائیں ہاتھ کی کلائی اور دائیں ہاتھ کی کلائی سے بائیں ہاتھ کی کلائی پر پھیر لے اور تیمم، بس یہ تیمم بہت آسان ہے۔ اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ پورے منہ تک اور یہاں تک، بہت سے لوگ ناک میں مٹی دیتے ہیں، تیمم میں ناک میں مٹی دیتے ہیں، ہے اس طریقے کی چیزیں ہیں۔ تو تیمم کا کیا طریقہ ہے کہ آپ نے مٹی پر ہاتھ مارا، پھونکنا بھی سنت ہے، پھونک لیجیے اور پھر چہرے پر پھیرا، بائیں ہاتھ کی کلائی سے دائیں ہاتھ کی کلائی اور دائیں ہاتھ کی کلائی سے بائیں ہاتھ کی کلائی اور آپ کا تیمم۔ اب اس کے بعد فرمایا جہنم کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کیا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے ان کا ایک چمڑا جلے گا، اللہ تعالیٰ دوسرا چمڑا چڑھا دے گا، ایک کھال جلے گی، اللہ تعالیٰ دوسری کھال چڑھا دے گا، جیسے جیسے ان کا چمڑا جلتا رہے گا اللہ تعالیٰ چڑھاتا رہے گا تاکہ عذاب کے اندر کمی نہ ہو۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، چمڑی جلے گی ہم چڑھاتے رہیں گے تاکہ عذاب کے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ پہلے میڈیکل کہتی تھی کہ درد کا تعلق مائنڈ سے ہے، لیکن آج وہ کہتی ہے کہ درد کا تعلق اسکن سے ہے، اور قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ ہم چمڑی چڑھاتے رہیں گے تاکہ عذاب بڑھتا رہے۔ پتہ یہ چلا، قرآن سے پہلے ہی معلوم چل گیا تھا کہ درد کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کی باڈی سے ہے، جسم سے ہے، انسان کی جلد سے ہے۔ اس کے بعد آخری آیت، پھر انشاءاللہ باتیں تو بہت ہیں کہ چونکہ وقت اتنا نہیں۔ آدمی قلعہ بنواتا ہے، پہلے کے وقت میں آدمی جب قلعہ بنواتا تھا تو اس کا ایک مقصد ہوتا تھا، کیا؟ کہ ہم دشمن کے حملے سے محفوظ رہیں، تو قلعہ بنواتا تھا۔ لیکن ایک دشمن ہے، کتنا مضبوط قلعہ بنوا لو اس سے بچ نہیں سکتے۔ ایک دشمن ایسا ہے، کتنا مضبوط قلعہ بنوا لو لیکن اس سے بچ نہیں سکتے، اور جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ ہے موت، اس سے بچ نہیں سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ،
تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ، اگر تم بڑے بڑے قلعوں میں بھی چھپ جاؤ گے یدرککم الموت، موت تم کو وہاں پر بھی پکڑ کر کے رہے گی، موت کے فرشتے وہاں بھی پہنچ کے رہیں گے، جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے آج میں موت کے منہ سے بچ کے آ گیا۔ موت کے منہ سے کوئی بچ سکتا ہے کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ موت نے اپنے منہ میں، اور جو موت کے منہ میں، موت نے اپنے منہ میں لیا ہی نہیں، اور موت جسے اپنے منہ میں لے لے پھر کوئی موت کے جبڑوں سے نکلنے والا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں بڑے بڑے قلعوں میں محصور ہو جاؤ لیکن موت تم کو وہاں بھی پکڑ کر کے رہے گی۔ جی چاہتا ہے ایک آیت اور پیش کر کے بات ختم کریں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ ہوگا، اور وہ سب سے بہترین ساتھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی لوگوں کے ساتھ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا حشر اچھے لوگوں کے ساتھ فرمائے، جب تک زندہ رکھے توحید پر رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ ہاں، چہرے پر عورت کے ہاتھ مارنا، کسی کے بھی چہرے پر ہاتھ مارنا درست نہیں۔